الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو یہاں سے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اوپر گزرا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ چھٹلاتے تھے، قرآن مجید سن کر کیسا تمسخر اڑاتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح تسلی دے رہے ہیں۔ ایک تو اس طور پر کہ یہ جو قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں یا آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ فرماتے دراصل یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو آپ اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ لیں۔ آپ یہ دیکھیں میری ذات کو جو جھٹلا رہے ہیں، رب کو جھٹلا رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگرچہ اس میں آپ کو جھٹلانا بھی لازم آتا ہے، جب آپ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، تو آپ کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے، لیکن اس میں آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں۔ پہلے انبیاء صلاۃ والسلام آئے ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا اور ان کو تکالیف دی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ لہٰذا آپ پر بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری مدد آئے گی اور یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جس قدر اس بات کا جذبہ ہے اور اس بات کی حرص ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو آپ کوئی بھی ان کے لیے نشانی لے آئیں، کوئی بھی ان کا مطالبہ پورا کر دیں اور کوئی بھی معجزہ ظاہر کر دیں، زمین میں سے لے آئیں یا آسمان سے لے آئیں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام ہی نہیں ہے کہ جبر کا فیصلہ کیا جائے، انسان کو مجبور ماض نہیں بنایا گیا، اس لیے اس میں مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے، دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ ورنہ اگر جبرن کرنا ہوتا، جس طور مخلوقات سب اللہ کو مانتی ہیں، ان کو بھی کر دیتے، پھر انسان کے پیدا کرنے کی حکمت ہی ختم ہو جاتی۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستوں کے اوپر انسان کو کھڑا کیا ہے، اگر زبردستی کرنا ہوتا تو ہم زبردستی کر دیتے، ہم نشانی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دلوں پر ہدایت کی طرف پھیر دیتے، سارے دل ہی ہدایت پر آ جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ دنیا میں اختیارات دیے ہیں، یہ حق قبول کرنے کا بھی ہے، جو نہیں قبول کرنا چاہتے وہ نہیں قبول کرتے، جن کے دل جو زندہ ہیں دل کے اعتبار سے وہ حق قبول کرتے، جو زندہ نہیں حق قبول نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں قد نعلم، ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، کیا آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے ان باتوں سے۔ فإنهم لا يكذبون، کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ جہد کہتے ہیں انکار کرنا، یجحدون اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ تسلی رکھیں کہ یہ رب کو جھٹلا رہے، جب اللہ کو جھٹلا رہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو نمٹ لے گا، آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ جانے اور یہ جانے، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا آپ رہنے دیں، ہم خود ہی ان کا فیصلہ کر لیں گے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ جھٹلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پوچھ لیں گے، اور ان کے ساتھ اللہ کی جو بھی سنتیں
الہی ہے وہ ان کے ساتھ پوری ہوگی۔ اب اس کے بعد چونکہ اس میں رسول اللہ کا جھٹلانا بھی لازم آتا ہے تو فرماتے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، لیکن فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا ان کے جھٹلانے پر، وہ جو جھٹلائے گئے اس پر صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے وہ لوگ۔ لہذا وَلَا نُبَدِّلُ کلمات اللہ، اللہ کی کلمات اور سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہی ہوا، آج کہاں ہیں وہ مشرکین، کہاں ہیں وہ منافقین، نام و نشان مٹا دیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی، لہذا آپ ان میں وہ رسولوں کی خبریں ہم طاقت ہے کہ آپ سرنگ بنا لیں زمین میں، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، نفق وہاں نفق لکھا جگہ جا، سرنگ، نفقن فی الارض، ٹنل جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ طاقت ہے اور قدرت ہے کہ آپ زمین میں کچھ سرنگ بنا لیں، اور سلمن فی السماء، یا سیڑھی بنا لیں آسمان میں، فتاتیم بیایا، پھر ان کے پاس نشانی اور معجزہ لے آئے، یعنی جو یہ مانگتے ہیں وہ آپ ہر بات پوری کر دیں تو اس کے آگے جزا حذف ہے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی ان میں وہ کہیں گے جادو ہے کچھ، حالانکہ معجزات تو دیکھتے ہیں، رات دن آپ کے معجزات دیکھتے ہیں، خدا آپ کی ذات مبارک ایک ایسی ذات ہے، خود ذات معجزہ ہے آپ، لیکن رات دن دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپ ان کی مطلب اور ان کی خواہش کو پورا کر دیں گے تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان اور کفر دونوں ترتیبیں اس دنیا میں رکھی ہیں۔ لو ولو شاء اللہ لجمع الہدی، اگر اللہ چاہتے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتے، یعنی ان کو جبرن سب میں ایمان آ جاتا ہے، مجبور محض بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے، جس طرح اور مخلوقات سب اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، لیکن یہاں نہیں ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، یہ نادانی کی بات ہے کہ حکمت الہی کے خلاف ہے یہ کہ سبھی ایمان والے ہو جائیں، حکمت الہی کے خلاف ہے چیز، لہذا لہذا اگر آپ ان کی نشانیاں بھی پوری کر دیں اور ان کی خواہشات اور ان کے مطالبے بھی پورے کر دیں تو تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، ہاں کون قبول کرتے ہیں حق بات، جو سنتے ہیں، یعنی جن کے دلوں کے کان ہیں، جو دل والے کان رکھتے ہیں، یہ کان تو ہیں لیکن دل کے کان ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول حق وہی کرتے ہیں، استجاب یعنی لبیک کا نام، وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ، اور اور ان مردوں کو اللہ قیامت زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لائے جائیں گے، یعنی یہ مردے ہیں، یہ دنیا میں بھی مردے ہیں اور ان کے دل کے کان نہیں سنتے، اور قیامت کے دن پھر سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر وہاں جب پیش کیا جائے گا تو پھر ان کو بات سمجھ آئے گی، یا دنیا کے اندر ان کو بات سمجھ آنے والی نہیں۔ اس کے بعد وہی بات فرما رہے ہیں، قالوا، کہتے لولا نزل علی آیۃ من ربی، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے یا نور آپ کے ساتھ چلتا یا ایسی چیزیں ہوتی، پتہ چلتا آپ پیغمبر ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، اللہ قادر آیت جو ہے نشانی نازل کرنے پر، ولکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ہم قادر ہیں اس بات پر، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا بھی انکار کریں گے، اور جب مطلوبہ معجزے کا انکار کیا جاتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب تباہ کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس امت میں اللہ کی حکمت کے خلاف تھا کہ سب کو تباہ کر دیا جائے۔ عاد و سمود نے نشانیاں طلب کی، وہ نشانیاں آ گئیں، جب نہیں مانا تو عذاب آ گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے،
لیکن اکثر نہیں جانتے، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. یا اور معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں تو ان کے مطلوبہ معجزہ اور نشانی بھی آ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے کہ عذاب کا شکار ہوں، بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ آخرت میں جس اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ نظام رکھا ہے کہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، یہ آخرت میں سب کو پیدا فرمائیں گے. کو پرندہ اڑنے والا اپنی دو پروں کے ساتھ، اس میں لفظ جو طائر ہوتا ہے تو فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض، نہیں کوئی چلنے والی چیز زمین میں، ولا طائر، یا کوئی پرندہ یطیر بجناحہ جو اڑتا ہو اپنے دو پروں کے ساتھ، الا امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح، وہ بھی ایک امت اور ایک جماعت ہے جس طرح تم ہو، اس طرح وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی نظام رکھا ہے کہ اگر ان پہ کچھ ظلم کرے گا، سینگ والی بکری کا قصاص بغیر سینگ والی بکری کے لیے لیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا سینگ والی سے. پھر کہا جائے گا کونو ترابا، کہ تم مٹی ہو جاؤ. اس وقت کافر وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر قیامت کے دن یہ سب جمع کیے جائیں گے. ان کا ایک پورا نظام ہے، تو تم اس نظام سے کیسے خارج ہو سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو زندہ کریں گے، یعنی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے اور ہر چیز زندہ کی جائے گی، اور ظالم سے مظلوم کا قصاص ہوگا، پھر مٹی ہو جائیں گے. لیکن جزا سزا جو ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے؟ جزا سزا کا تعلق انسان اور جنات کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو ان کو زندہ کیا جائے قیامت کے دن، یہ بعض پرس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے، بلکہ صرف ان کے باہمی معاملات کے لیے ہوگا. لیکن انسان سے بعض پرس ہوگی، اللہ پوچھیں گا ہاں تم نے یہ کیا وہ کیا، کیونکہ اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، رسول اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی. والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات جھٹلاتے ہیں، سمن، بہرے ہیں، بکمن، اور گونگے، فی الظلمات، اور اندھیروں میں. یعنی بہرے گونگے بھی، اور ایک کو بہرا بھی ہو اور گونگا بھی اور پھر اندھیرا بھی ہو، تو اس قدر گمراہی میں. من یشاء یضللہ، پس جسے اللہ چاہیں گے گمراہ کر دیں گے، من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ راہ ہدایت کے اوپر رکھیں گے، جس کو چاہیں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت دینا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں. تو بہرحال ان آیات مبارک پیغمبر اسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور ان کی جو معاندانہ روش تھی، اس معاندانہ روش کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، پیغمبر اسلام تسلی دی. صدق اللہ مولانا العظیم.